ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات مالک ارض و سماوات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار خدمات اندر ہدیہ درود السلام کرنے کے بعد مالک کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری آج کی اس بابرکت محفل کو اپنی پاک اور بلند و بالا بارگاہ میں قبول منظور فرمائے آمین. سامعین محترم، رجب المرجب کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے. حرمت والے مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ رجب المرجب بھی ہے جس کی بے شمار فضائل و برکات ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسا برکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کافی بزرگان دین کے عرس منائے جاتے ہیں. الحمدللہ. اور اسی مہینے کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے اور رجب کے بعد شعبان آتا ہے. شعبان پانی لگانے کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. یعنی اس مہینے کے اندر پانی بیج بویا جاتا ہے. نوافل ایمانہ رکھ کے نوافل کی عبادت کر کے سمجھیں کہ بیج بویا جاتا ہے. پھر شعبان المعظم کے مہینے میں آنکھوں سے آنسو بہا کر خدا کو راضی کر کے اس بیج کو پانی لگایا جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اس میں فصل کاٹی جاتی ہے یعنی ڈھیروں ڈھیر عبادت کمائی جاتی ہے، نیکیاں کمائی جاتی ہے. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اس جو آج کی محفل ہے اس محفل میں بھی کئی ایک نسبتیں حاصل ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ 11ویں ہجری کی محفل ہے. حضرت سیدنا عمر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب یہ محفل ہے. اس کے علاوہ یہ محفل آج 14 رجب المرجب ہے بلکہ 15 شروع ہو گیا ہے، 15 سٹارٹ ہو گیا ہے. تو 15 رجب المرجب حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہونے گوشت ہے. اور آگے چلے بھی 22 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امیر باقر رضی اللہ عنہ آپ کے ہونے ہے. جناب 27 رجب آ جاتی ہے. آقا کریم علیہ السلام کی مبارک معراج ہے. وہ معراج کا ذکر اس کو اللہ تعالی نے قرآن کریم قرآن حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے. اس کو امام رسول نے فرمایا کہ وسلم علیہ کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان یہ لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک سمجھ کو آبادیاں مبارک ملک اپنی لہر میں یہ قرآن دل کا بولتے تھے. امام رسول لکھتے ہیں کہ بچا جکر ہو کہ ان کا دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دنیا کی بائیوں کو رنگ وہ گھور گلزار روح کے تھے. یعنی پورا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے. کافی بزرگان دین کے اس مہینے کے اندر عرس منائے جاتے ہیں. تو آج انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر حضرت سیدنا امام جعفر صادق اور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور چند ایک اتباع مصطفیٰ کے اوپر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بعد بھی عرض گزار کروں گا. میرے محترم اسلامی بھائیو، اللہ تعالی نے قرآن کریم قرآن حمید کو ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس کا شان نزول کے رسول میں نبی پاک علیہ السلام قریش مکہ کے پاس تشریف لے گئے. جب آپ قریش مکہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ قریش کیا کر رہے ہیں. وہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اے قریش والو آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر یہ کیا آپ نے ایجاد کر دیا ہے کہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے
کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم بتوں کو اس لیے پوج رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی بتوں کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس کے اندر فرمایا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیارے حبیب علیہ السلام ان لوگوں کو بتا دو, فرما دو کہ اے لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے, اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے تو فرما دو کہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میری اتباع کرو, میرے نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرو. جب نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ تم سے محبت کرائے گا. پھر اگر کیا ہے صرف محبت نہیں بلکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بے بخشنے والا مہربان ہے. تو پیارے محمد کو پتہ چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے محبت کرے, خدا ہم سے راضی ہو جائے, تب کرنا کیا پڑے گا؟ فاتبعونی, نبی پاک علیہ السلام کی اتباع. اور نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کیا ہے؟ امام رسول نے فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا لگ, خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا لگ. خدا چاہتا ہے رضا محمد, خدا چاہتا ہے رضا محمد. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعائے محمد. یعنی نبی پاک علیہ السلام کی اتباع اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرو گے, میں اللہ تم سے محبت کروں گا. اور یہ دیکھیں کہ جس سے رب محبت کرتا ہے نا تو پتہ کیا ہوتا ہے, جس بندے سے اللہ پیار کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ محبت فقط رب تک محدود نہیں رہتی, وہ محبت فقط رب تک محدود نہیں رہتی بلکہ رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے, فرماتا ہے کہ فرشتوں میں روح زمین کے بڑا حصے کے بڑا شخص سے مجھے محبت ہو گئی ہے, وہ شخص مجھے پیار ہو گیا ہے. اے فرشتوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم سب اس شخص سے محبت کرو. تو فرشتے بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں فرشتوں روح زمین پر اترو اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس شخص کی محبت کو ڈال دو, اس شخص کی محبت کو ڈال دو. اللہ اکبر کبیرہ. فرشتے لوگوں کے دلوں کے اندر اس شخص کی محبت کو جب ڈالتے ہیں تو وہ شخص خواجہ غلام فرید کرتا ہے. جب فرشتے محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں تو وہ شخص سلطان باہو کرتا ہے. جب لوگوں کے دلوں کے اندر فرشتے محبت ڈالتے ہیں تو حضرت سیدنا داتا علی حجویری بنتا ہے. جب فرشتے لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت ڈالتے ہیں وہ بندہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب فرشتے لوگوں کے دلوں کے اندر اس شخص کی محبت کو ڈالتے ہیں وہ شخص حضرت سیدنا غوث اعظم بنتا ہے. اللہ اکبر. وہ کیا بنتا ہے؟ حضور غوث اعظم. تو آج اگر ہمیں اولیاء اللہ سے محبت ہے, اہل بیت سے محبت ہے, صحابہ سے محبت ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کی محبت, ان ہستیوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر ڈال دی ہے, ہمارے دل کے اندر ڈال دی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اولیاء اللہ سے پیار ہے, ہمیں صحابہ سے پیار ہے, ہمیں اہل بیت اطہار سے پیار ہے, ہمیں حضور غوث اعظم سے پیار ہے. کہا کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا, کہا کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آیا تیرا, سربراہ کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منبر رسول پر جلوہ فرما تھے, بیان فرما رہے تھے. آپ نے اعلان فرمایا, حضرت نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے حکم ہوا اے غوث اعظم اعلان فرما دو. حضور غوث اعظم نے اعلان فرمایا, آپ نے فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے, میرا قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو جب پتہ چلا کہ حضور سید غوث اعظم نے یہ اعلان فرما دیا ہے, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ اپنی مبارک گردن کو نیچے کرتے ہیں,
نیچے کرتے ہیں، اتنا نیچے کرتے ہیں کہ زمین کے برابر کر دیتے ہیں، اور اپنے مرید کو فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم نے اعلان کروایا ہے کہ ان کا قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی کے جو گردن ہے اس کے اوپر حضور غوث اعظم کے دونوں قدم ہے، صرف گردن پر نہیں بلکہ خواجہ معین کی آنکھوں پر بھی حضور غوث اعظم کی قدم ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سربراہ کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء بنتی ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام رسول نے فرمایا نبوی بھی علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے بہکنا تیرا، یعنی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو متعلق فرمایا کہ نبوی بھی اور فصل بطولی گلشن۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مبارک سارے کا سارا شجرہ نسب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک جا پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی صحابہ اہل بیت اطہار میں سے گزرے ہیں، انہوں نے جو اپنی ساری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے وقف کر دی تھی، اگر آج ان کا تذکرہ خیر ذکر خیر آج ہمارے درمیان ہو رہا ہے، ممبروں پر ہو رہا ہے، کیا آپ میں سے کسی نے ان کو دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا۔ کیا کوئی جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے، لیکن آج بھی ذکر خیر کر رہے ہیں، کتابیں نہیں پڑھی ان کے ذکر سے۔ اگر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی دین رسول کی خاطر اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی، اور یہ دین ایسا پیارا دین ہے، ایسا مذہب اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو بندہ اسلام کا بندگار بن جاتا ہے، اسلام پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے، دیندار بن جاتا ہے، تو جب بندہ فوت بھی ہو جائے تو ساتھ نظریں بھی اسے یاد رکھتی ہیں، اس کا نام یاد رکھتی ہے۔ یہ دین رسول کی برکتیں ہیں، یہ دین اسے دنیا میں بھی عزت دلاتا ہے، اتنی عزت دلاتا ہے کہ غریب سے بچہ ہوتا ہے، غریب خاندان میں بڑا بڑا ہوتا ہے، نہ گاڑی ہوتی ہے، نہ بیلنس ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے باوجود ممبر رسول پہ آ کے بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ مصلی رسول میں کھڑا ہو کے نمازیں پڑھا رہا ہوتا ہے۔ یہ برکت ساری کی ساری برکت دین کی ہے کہ دین اسے دنیا میں عزت دیتا ہے، یہی دین اسلام اسے آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ پیارے محترم، نیت کریں کہ آج کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز دین اسلام کی خاطر جو بن پڑا ضرور پیش کریں گے، اپنا مال بھی دین کے لیے دیں گے، اپنا وقت بھی دین کے لیے دیں گے، اپنی اولاد کو بھی دین اسلام کے لیے پیش کریں گے۔ میرا محمد اسلام بھائی حضرت سیدنا